بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. یہ بخاری کی حدیث نمبر 6036 ہے، 6036. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار یعنی اپنی ضرورت رہتے ہوئے اس کو سپریس کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرنا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان امرأۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ببردۃ منسوجۃ، ایک چادر بن کر کے لائی. فقالت، اور اس نے کہا، نسجتها بیدی لیاکسوکہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنا ہے تاکہ آپ کو یہ میں پہناؤں، گفٹ لے کے آئیں. فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا، محتاجا الیہا، اور اس وقت ان کو اس کی سخت ضرورت تھی. جو آپ کے پاس چادر تھی جو پہنے تھے وہ یا تو پرانی ہو چکی تھی یا پھٹ چکی ہوگی تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں سے. کہتے ہیں فخرج الینا وانہا ازارہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور وہ پہن کے نکلے. ازار کہتے ہیں نیچے کیا، جیسے پاجامہ پینٹ ہے ہمارا، تو وہ نیچے انہوں نے باندھ لیا تھا. فقال فلان، جیسے ہی آپ باہر نکلے ایک آدمی نے کہا، اکسنیہا ما احسنہا، یہ مجھے دے دیجیے، کتنا اچھا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. تو فقال نعم، آپ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا. میں سوچتا ہوں تو دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ کس لیول، کون سا لیول ہے یہ کہ انسان کوئی بھی مانگنے آیا اور اس کو کبھی نو نہیں کہا کہ نہیں دوں گا. تو کہتے ہیں فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سب کے ساتھ. ثم رجع، پھر گھر کے اندر گئے، فتواہا، اور اسے فولڈ کیا، موڑا، تہہ کیا. ثم ارسل بہا الیہ، اور موڑ کر کے اس آدمی کے پاس بھیج دیا. فقال له القوم، تو لوگوں نے کہا، ما احسنت، تم نے اچھا کام نہیں کیا، تم نے ٹھیک کام نہیں کیا. لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی سخت. ثم سألتہ، اور تم نے جو ہے مانگ لیا. وعلمت انہ لا يرد سائلا، تم کو معلوم ہے کہ وہ کسی مانگنے والے کو نہ نہیں بولتے ہیں، لوٹاتے نہیں ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں کہ جاؤ نہیں دوں گا یا کل آنا یا بعد میں آنا. فقالت، اس نے کہا، انی واللہ ما سألتہ لألبسہا، اللہ کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے نہیں مانگا تھا. وَإِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ کَفَنِي، میں تو اس لیے مانگا تھا کہ میں اسی کو اپنا کفن بناؤں گا، اسی میں مروں گا، اسی میں میں قبر میں جاؤں گا. قال سہل، تو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میں نے دیکھا، فَكَانَتْ كَفَنَهُ، اسی کپڑے میں اس شخص کو کیا کیا گیا، کفن دیا گیا، دوسرا کپڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا کپڑا وہ اسی میں دفن کیا گیا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کو جو ٹاپ کا مقام ملتا ہے فری میں نہیں ملتا ہے، خیرات میں مانگ کے نہیں ملتا ہے، بھیک میں. یہ کچھ عجیب اور بڑی کوالٹیز اور خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دینا، یہ اللہ کی صفت ہے. اور انسان اگر اپنی ضرورت کو مار کر کے سپریس کر کے کسی کو دے رہا ہے تو یہ انسانیت کا ٹاپ لیول ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ، کوئی لیول نہیں ہو سکتا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اوپر تھا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا حالانکہ اس کو ضرورت تھی. اس کو بولتے ہیں ایثار. ایثار. اور دوسرا لیسن کیا ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو کوئی آدمی کوئی کام کرتا، ہم سمجھتے ہیں دیکھو کتنا غلط کام کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے. اب جیسے دیکھیے یہ آدمی کو لوگوں نے کیا کہا، تم نے ٹھیک کام نہیں کیا، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف دے دی، ان کو ضرورت تھی پھر بھی تم نے مانگ لیا. اب اس آدمی کو پتا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ میں مانگ لیتا ہوں میرے لیے. اس کو کیا پتا تھا کہ ان کے پاس یہی ایک کپڑا تھا یا اس کی ضرورت تھی. تو ہمیں کیا دینا چاہیے، اس کو بولتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ. کوئی غلطی کرتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کے کرے، کبھی کبھی نہ جانتے ہوئے انسان غلطی کر جاتا ہے. جیسے یہ آدمی نے کیا کیا، نہیں معلوم تھا بیچارے کو، یہ کفن بنانے کے لیے لے لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا ہوئی، یعنی ایک طرح کی مشقت ہوئی، ان کو پریشانی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ایثار عطا فرمائے اور لوگوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.